لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم الذي لا نبی بعده وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست کا موضوع ہے گھر میں جمعے کے نماز کا مسئلہ، یعنی گھر کے اندر کیا جمعے کی نماز بجماعت پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے تعلق سے آج ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب اذان ہو جائے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور ساری مصروفیات کاروبار کو چھوڑ دو۔ محترم سامعین، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آج کل کی حالات کے تناظر میں، جبکہ کورونا وائرس کی وجہ سے ملک کے اندر لاک ڈاؤن نافذ ہے، لوگوں کے لیے نقل و حرکت کرنا صحیح درست نہیں ہے، قانونی اعتبار سے ایک جرم ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسی صورتحال کے اندر مسجد میں نہ جا کر کے گھروں کے اندر ہی 4-5 افراد جمع ہو کر کے، یا ایک ہی خاندان کچھ لوگ جمع ہو کر کے، یا فیکٹریوں کے اندر ملازمین جمع ہو کر کے، یا اسکول مدرسے کے اندر کچھ لوگ جمع ہو کر کے جمعے کی نماز اگر پڑھنا چاہیں تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو شرعی نقطہ نظر سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ گھروں میں جمعے کی نماز قائم کرنا درست اور صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر ایک بھی ایسی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے جس میں اس طرح کے واقعہ پیش آیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کے اندر یا مسجد کو چھوڑ کر کسی اور جگہ جمعے کی نماز قائم کر کے پڑھے ہوں، سوائے حج کے موسم کہ منی کے اندر اگر جمعہ کے دن پڑ جائے تو وہاں پر جمعہ کی نماز قائم کرنے کی نظیر ملتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ان کے بعد تابع تابعین، بلکہ کہنا چاہیے کہ تاریخ اسلام کے اندر کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی ہے کہ گھروں کے اندر جمعے کی نماز قائم کرنا ثابت ہو۔ حالانکہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے زمانے کے اندر بھی کورونا وائرس جیسی وبا، بلکہ اس سے زیادہ سنگین وبا بھی آ چکی ہے جس کو ہم طاعون سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس حالت کے اندر بھی جمعے کی نماز گھروں کے اندر یا مسجد کو چھوڑ کر کھلے آسمان کے نیچے میدان کے اندر یا کسی
کشادہ جگہ کے اندر قائم کرنے کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، جب جمعے کے دن اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی جمعے کے خطبہ اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے اس آیت پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی نماز قائم کرنے کے لیے اذن عام ضروری ہے، یعنی جہاں پر ہر کسی کو جانے کی اجازت ہو وہاں جمع ہو سکتے ہوں اور جمع ہو کر جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہوں۔ اس لیے کہ اگر ایسی بات نہیں ہوگی تو پھر سعی کیسے ہو سکتی ہے اور قرآن کے حکم پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اگر گھروں کے اندر جمعے کی نماز اگر قائم ہوتی ہے تو یہاں اذن عام نہیں پایا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر اس وقت جو صورتحال ہے کہ ملکی قانون کے اعتبار سے، حکومت کی قانون کے اعتبار سے لوگوں کے اکٹھا ہونا بہت بڑا جرم ہے اور ایسے کرنے والوں کے لیے سزا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر لوگوں گھر کے اندر جمع ہونا مشکل ہے، لوگ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، ہونا بھی چاہے تو ایک جرم ہے جس کی وجہ سے گویا کہ اس نے عام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور جمعے کی صحت کے لیے اور قائم کرنے کے لیے فقہا نے بھی کہا ہے، اور قرآن کی اس آیت پاک سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اذن عام ہونی چاہیے۔ تو گھروں میں جمعہ قائم کرنے کے لیے جو بنیادی جمعہ درست ہونے کے لیے، جمعہ قائم کرنے صحیح ہونے کے لیے جو اذن عام یعنی اعلان عام ہونا چاہیے، ہر کسی کو آنے ذات ہونی چاہیے، وہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے بھی گھروں میں جمعے کی نماز پڑھنا درست اور صحیح نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ جو قرآن نے کہا ہے کہ سعی کا تصور اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ امن و امان کا ماحول ہو، اور امن و امان کا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے سعی ہو سکتی نہیں ہے۔ جب سعی نہیں ہو سکتی ہے وہاں جایا نہیں جا سکتا ہے، حتیٰ کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی جانا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں جمعے کی نماز کی فرضیت ہی ساقط ہو جاتی ہے اور لوگ معذورین کے حکم میں آ جاتے ہیں، جس طرح سے اور دوسرے معذورین جن کے اوپر جمعے کی نماز فرض نہیں ہوتی ہے، اسی طرح سے آج کل کے موجودہ حالات کی روشنی میں اور لاک ڈاؤن کی صورتحال کے اندر لوگوں کے اوپر جمعے کی نماز کی فرضیت ہی ساقط ہو جاتی ہے۔ جب فرضیت ہی ساقط ہو جاتی ہے تو ایسی صورت کے اندر گھروں کے اندر جمعے کی نماز پڑھنے کے بجائے جو جمعہ کا متبادل ظہر کی نماز ہے وہ پڑھنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ظہر کی جماعتی کو کرنا چاہ رہا ہے تو جمعے کی نماز کا جو وقت ہے اس وقت کے گزر جانے کے بعد کہ مسجد میں جمعے کی نماز ہو چکی ہے، اس کے بعد باجماعت ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نیز غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کی تعمیر کا مقصد یعنی بنیادی مقصد ہے اللہ کی بات و بندگی، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ کے توصیف بیان کرنا، یہ گویا مسجد کی تعمیر کا بنیادی مقصد ہے۔ گھر کی تعمیر کا بنیادی مقصد رہائش ہے، فیکٹری کی تعمیر کا مقصد صنعت ہے، میدان اور کھلی جگہوں کا مقصد کھیتی باڑی اور تفریح اور تشریح اور دوسری چیزیں ہیں۔ اس اعتبار سے بھی غور کیا جائے تو دیکھیے قرآن سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کا بنیادی مقصد کیا ہے، ذکر اللہ، ان یذکر فی اسمہ۔ قرآن نے کہا کہ اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے، اور مسجد میں آنے سے روکے جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ اللہ کے ذکر کی جگہ مسجد ہے، اور قرآن نے کہا فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جمعہ کے دن کے تعلق سے اللہ ذکر کی طرف جاؤ۔ تو اس سے معلوم ہو رہا ہے جمعے کی نماز تو ہوگی تو مسجد کے اندر ہونی چاہیے، جو اصل ذکر اللہ کی جگہ ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ اور جو اللہ ذکر درست نہیں ہو سکتا ہے، یقیناً درست ہو سکتا ہے، لیکن اصل بنیادی مقصد کو دیکھا جائے تو مسجد کی تعمیر ذکر اللہ کے لیے ہے، گھر کی تعمیر ذکر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کا لفظ ہی بتاتا ہے، جس سے جماعت کے معنی نکلتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جہاں برابر جماعت ہوتی ہوئی آ رہی ہو، اور وہ جگہ مسجد ہے۔ اس مناسبت سے دیکھا جائے قرآن کی آیتوں کو جمع کریں تو معلوم ہوتا ہے اصل جمعے کی نماز تو مسجد میں ہونی چاہیے، اور مسجد ہی اس کے لیے موزوں جگہ ہے، نہ کہ گھروں کے اندر۔ لہذا گھروں کے اندر جمعے کی نماز قائم کرنا درست اور صحیح نہیں ہوگا۔ محترم حضرات، بہرحال یہ کورونا وائرس جس کی وجہ سے وبا پھیلتی ہے اور ایک اجتماعی ضرر کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے، اور شرعاً اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی ضرر سے بچانا واجب اور ضروری ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کہ دوسروں کو بھی ضرر سے بچاؤ اور اپنے آپ کی ضرر سے بچاؤ۔ موطا مالک باب الاقضیہ حدیث نمبر 226، اسی طرح ابن ماجہ حدیث نمبر 3340، مستدرک حاکم جلد 2 صفحہ 57 پر دیکھیے حدیث شریف۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر لوگ اکٹھا ہونا مشکل کام ہے، اس لیے مشکل کام ہے جہاں قانونی اعتبار سے ہے وہیں شرعی اعتبار سے بھی اکٹھا ہونا مشکل ہے، تو گھروں میں اکٹھا ہو کر کے جمعے کی نماز قائم کرنا درست ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال جس کی وجہ سے اذن عام کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، اور اذن عام بنیادی گویا کہ جمعے کی نماز درستی کے لیے شرط ہے، اس لیے مختلف وجوہات کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے گھروں کے اندر جمعے کی نماز قائم کرنا درست اور صحیح نہیں ہے، بلکہ ان حالات کے اندر جمعے کی فرضیت لوگوں سے ساقط ہو جاتی ہے، لہذا اسی صورت کے اندر وہ جمعے کی نماز نہ پڑھیں، بلکہ چند لوگ جمعے کی نماز مسجد میں جا کر ادا کر لیں، جس سے شعار اسلام قائم ہو جائے اور وہ چلتا رہے، اور گھروں کے اندر اس کے بدلے میں ظہر کی نماز پڑھیں۔ یہی شریعت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔